اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سورہ زخرف کی آیت نمبر 56 نظر آ رہی ہے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالی کا کہنا ہے فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ، پس کر دیا ہم نے انہیں سلفا، یعنی ایک ایک کو گزرے ہوئے کر دیا۔ جو دنیا میں آئے تھے اب گزرے ہوئے ہو چکے، اور جنہیں ایک ایک کو گزرے ہوئے کر دیا انہیں مثل کر دیا آخرین، یعنی بعد والوں کے لیے۔ ناظرین، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کن کو سلفا کر دیا، یعنی جو بھی دنیا میں آئے ان میں سے ایک ایک کو گزرا ہوا کر دیا، وہ کون ہیں، کن کو کر دیا؟ اس آیت کے آخر میں لفظ آخرین آیا ہے جو کہ اولین کی ضد ہے، جس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اولین کو سلفا کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ سورہ زخرف کی اس آیت سے پچھلی آیات کو دیکھیں تو آپ پر واضح ہو جائے گا کہ پیچھے اولین کا ہی ذکر کیا جا رہا ہے۔ یعنی اس قرآن کے نزول سے پہلے جو لوگ گزر چکے، وہ نہ صرف گزر چکے بلکہ اللہ نے ان کو مثل کر دیا، کن کے لیے؟ اس قرآن کے نزول سے لے کر الساعۃ کے قیام تک آنے والوں کے لیے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بات بالکل کھول کر اور دو ٹوک الفاظ میں واضح کر دی کہ اس قرآن کے نزول سے پہلے جو بھی دنیا میں آیا، خواہ وہ کوئی رسول تھا، امت تھی یا قوم، ایک ایک کو گزرے ہوئے کر دیا۔ اس قرآن کے نزول سے پہلے جو بھی دنیا میں آئے، جو اولین تھے ان کو گزرے ہوئے کر دیا، اور نہ صرف گزرے ہوئے کر دیا بلکہ انہیں مثل کر دیا آخرین، یعنی بعد والوں کے لیے، اس قرآن کے نزول سے لے کر الساعۃ کے قیام تک آنے والوں کے لیے۔ ناظرین، یہ وہ وجہ ہے جس وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں کئی مقامات پر یہ بات بار بار واضح کی اور ہر پہلو سے واضح کی کہ اس قرآن میں ہر شے کو مثلوں سے بیان کر دیا گیا۔ اس قرآن میں مثلیں بیان کی گئیں، نہ کہ اساطیر الاولین، جیسا کہ آپ سکرین پر نظر آنے والی آیات میں دیکھ سکتے ہیں۔ سورہ الاسراء کی آیت نمبر 99 میں اللہ سبحانہ وتعالی کا کہنا ہے وَلَقَدْ صَرَفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، اور تحقیق کے، یعنی تم اپنی طرف سے پوری تحقیق کر لو، اپنے گھوڑے دوڑا لو، جو کہا جا رہا ہے وہی تمہارے سامنے آئے گا، وہی حق ہے۔ ہم نے ہر پہلو سے، ہر لحاظ سے پھیر پھیر کر سامنے لے آئے، بیان کر دیا انسانوں کے لیے اس قرآن میں تمام کی تمام مسئلوں سے۔ پس انکار کر دیا انسانوں کی اکثریت نے، مگر اس لیے کہ جو کچھ بھی انہیں عطا کیا گیا وہ اس مقصد کے لیے استعمال ہی نہیں کرنا چاہتے جس مقصد کے لیے انہیں عطا کیا گیا، وہ اپنی خواہشات کی اتباع کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے انسانوں کی اکثریت نے اس بات کا انکار کر دیا کہ اللہ نے اس قرآن میں ہر شے کو مسئلوں سے بیان کر دیا۔ اس قرآن کے نزول سے لے کر الساعۃ کے قیام تک جو کچھ بھی ہونا تھا وہ سب کا سب ہر پہلو سے بیان کر دیا مسئلوں سے۔ اس بات کا انسانوں کی اکثریت نے انکار کر دیا۔ پھر آگے سورہ الکہف کی آیت نمبر 54 میں اللہ سبحانہ وتعالی کا کہنا ہے وَلَقَدْ صَرَفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور تحقیق کے، یعنی تم اپنی طرف سے پوری تحقیق کر لو، تم اپنے گھوڑے دوڑا لو، جو کہا جا رہا ہے وہی تمہارے سامنے آئے گا اور وہی حق ہے۔ ہم نے ہر پہلو سے، ہر لحاظ سے پھیر پھیر کر سامنے لے آئے، بیان کر دیا انسانوں کے لیے اس قرآن میں تمام کی تمام مسئلوں سے۔ یعنی اس قرآن میں ماضی میں پیش آنے والے واقعات میں سے صرف ان کا ذکر کیا جو خوب بخو اس قرآن کے نزول سے لے کر الساعۃ کے قیام تک پیش آئیں گے۔ انسانوں کے ہر سوال کا جواب ہر پہلو سے، ہر لحاظ سے پھیر پھیر کر اس قرآن میں بیان کر دیا۔ قرآن کے نزول سے لے کر الساعۃ کے قیام تک انسانوں کو جب جب جو جیسے جیسے رہنمائی درکار تھی، سب کا سب اس قرآن میں ہر پہلو سے پھیر پھیر کر تمہارے سامنے لے آئے۔ اور تھا انسان اکثریت معاملات میں جھگڑا کرنے والا، سو جھگڑا ہی کیا۔ یعنی قرآن کی بات تسلیم کرنے کی بجائے اپنی خواہشات و اپنے خود ساختہ الہوں کی باتوں کو قرآن پر ترجیح دی۔ جب بھی قرآن نے کسی معاملے میں رہنمائی کی تو اپنی بےہودہ دلیلوں کو قرآن پر پیش کیا اور قرآن کے مد مقابل اور اشیاء کو لا کھڑا کیا، وہ بات تسلیم نہ کی جو قرآن نے کی۔
नाज़रीन, इन आयात में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यह बात वाज़ेह कर दी कि कुरान के नज़ूल से लेकर आज के क़याम तक इंसानों को जो जो मामलात भी पेश आने थे, उनके हर सवाल का जवाब इसी कुरान में बयान कर दिया। ना सिर्फ बयान कर दिया बल्कि फेर फेर कर हर पहलू से मसलों के साथ बयान कर दिया। यानी इस कुरान के नज़ूल से लेकर साथ के क़याम तक जो कुछ भी होना था या होना है, उस सब की तारीख पहले ही लिख दी और मसलों से लिखी गई। मतलब यह कि आप इस कुरान में देखते हैं बार बार जगह जगह वो लोग जो गुजर चुके उनका जिक्र आता है, बहुत से वाकयात का जिक्र आता है जो माजी में हो चुके, जिससे बज़ाहिर ऐसा लगता है कि कुरान गुजरे हुओं की कहानियां सुना रहा है। कुरान उन लोगों के किस्से सुना रहा है जो इस कुरान के नज़ूल से पहले ही दुनिया से जा चुके, गुजर चुके। लेकिन वो किस्से कहानियां नहीं हैं, वो असातीरुल अव्वलीन नहीं है, बल्कि वो सब की सब मसले हैं। माजी में जो कुछ भी हुआ उसमें से वो और ऐसे बयान किया जो आगे मुस्तकबल में होने वाले वाकयात का इहाता करे। यानी इस कुरान के नज़ूल से लेकर साथ के क़याम तक की तारीख इस तरह मसलों से लिखी गई जिससे ना सिर्फ माजी की तारीख भी आ जाती है और मुस्तकबल में क्या कुछ होना है उसकी तारीख भी बन जाती है। जहां उम्मत बनी इसराइल का जिक्र किया जा रहा है, तो अगर इससे मुराद यह ले लिया जाए कि यहां बनी इसराइल का जिक्र किया जा रहा है, तो फिर जान ले बनी इसराइल तो गुजर चुके, माजी का किस्सा बन चुके। तो इसका मतलब यह होगा कि कुरान बनी इसराइल की कहानी सुना रहा है, बनी इसराइल का वाकया सुना रहा है। यूं कुरान में बनी इसराइल से मुतल्लक जो कुछ भी आया है वो महज चंद सतूर के अलावा कुछ नहीं, जिन्हें अरबी में असातीरुल अव्वलीन कहा जाएगा। लेकिन कुरान खुद यह कह रहा है कि इस कुरान में असातीरुल अव्वलीन नहीं बल्कि मसले हैं। मतलब असल में जिक्र बनी इसराइल का नहीं बल्कि मौजूदा उम्मत का किया जा रहा है, लेकिन मसलों से। इसके बहुत से फायदे हैं, यानी कुरान में इस तरह बयान करने के, इस तरह बात करने के बहुत से फायदे हैं। एक तो यह कि इस तरह ना सिर्फ असल मकसद मुस्तकबल की तारीख बन गई, दूसरा बनी इसराइल यानी माजी की तारीख भी लिखी गई। तीसरा यह कि कुरान जो बार बार गौर फिक्र का कहता है, जो गौर फिक्र नहीं करेंगे वो इसी के जरिए गुमराही का शिकार होंगे। वो यही समझेंगे कि यह बनी इसराइल की कहानी सुनाई जा रही है, ये असातीरुल अव्वलीन हैं, ये जो अव्वलीन हैं उनकी महज सतरें हैं। और जो गौर फिक्र करेंगे, जो गौर फिक्र करने वाले हैं, वो इससे हिदायत पाएंगे। उन पर वाज़ेह हो जाएगा कि ये असातीरुल अव्वलीन नहीं बल्कि मसले हैं। कुरान में जहां जहां गुज़श्ता लोगों का जिक्र किया गया, असल में वहां उनका जिक्र नहीं बल्कि मौजूदा लोगों का जिक्र है, इनकी तारीख लिखी गई। इस कुरान के नज़ूल से लेकर आज साथ के क़याम तक जो कुछ भी होना था उस सब के सब की तारीख लिख दी गई मसलों से। नाज़रीन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस कुरान में हक इस कदर खोल खोल कर वाज़ेह कर दिया, लेकिन अफसोस के हक इस कदर वाज़ेह हो जाने के बावजूद भी आज तक खुद को मुसलमान कहलवाने वाले, खुद को इस कुरान के अहल कहलवाने वाले यही कहते, समझते, लिखते और सुनाते आए कि इस कुरान में असातीरुल अव्वलीन है। यानी इस कुरान में इसके नज़ूल से पहले के लोगों के बारे में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो सब के सब उनके किस्से और कहानियां सुनाई जा रही हैं, जिनका कुरान के नज़ूल से लेकर साथ के क़याम तक के लोगों के साथ कोई ताल्लुक नहीं, सिवाय इनको उनकी कहानियां सुनाए जाने के। और इसी बात को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आज से 14 सदियां कबल ही इस कुरान में भी आयात की सूरत में उतार दिया था। यानी ये जो इंसानों ने किया, ये खुद को मुसलमानों वालों ने जो किया, इसकी तारीख भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आज से 14 सदियां कबल ही इसी कुरान में उतार दी थी, जैसा कि आप स्क्रीन पर आयात को देख रहे हैं। सूरह अल कलम की आयत नंबर 15 और अल मुताफिफीन की आयत नंबर 13 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कहना है, इज़ा तुतला अलैहि आयातुना काला असातीरुल अव्वलीन। जब तिलावा की जाती हैं उस पर हमारी आयात, यानी जब इंसान पर अल्लाह के भेजे हुए अल्लाह के रसूल की तरफ से अल्लाह की आयात तिलावा की जाती हैं, अल्लाह की आयात को बयान किया जाता है, खोल खोल कर तरतीब के साथ वाज़ेह किया जाता है, तो आगे से इंसान का जवाब यह होता है, इंसान कहता है असातीरुल अव्वलीन, ये असातीरुल अव्वलीन है। यानी ये जो कुछ भी कुरान में गुज़श्ता लोगों के बारे में आया है ये तो महज पहलू की सतरें हैं, इससे बढ़कर कुछ नहीं।
یہ تو ان کے قصے کہانیاں ان کے واقعات سنائے جا رہے ہیں جن کا موجودہ انسانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ پیچھے آپ پر واضح کیا جا چکا کہ اساطیر الاولین اس طرح ثابت ہوتی ہیں جب یہ کہا جائے کہ یہ تو گزشتہ لوگوں کی بات کی جا رہی ہے جس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور یہی موجودہ انسانوں کا کہنا ہے جو آج تک کہتے آئے اور کہہ رہے ہیں، جو قرآن پر ایمان رکھنے کے دعوے دار ہیں، اور مزید کیا کہتے ہیں یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں بیان کر دیا۔ لَقَدْ وُعِدْنَا هَٰذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ تحقیق یعنی انسان کہہ رہے ہیں، انسانوں کا کہنا ہے کہ تم اپنی تحقیق کر لو، تمہارے سامنے یہی بات آئے گی۔ وعدہ ہے ہمارا، یہ ہم اور ہمارے آباء و اجداد اس سے پہلے نہیں ہے مگر یہ اساطیر الاولین، یعنی یہ ہمارا وعدہ ہے، تم اپنی تحقیق کر لو، تمہارے سامنے یہی آئے گا۔ ہم یعنی موجودہ وہ لوگ جو قرآن کی ترجمانی کے دعوے دار ہیں، جو علماء و مفسر ہیں، اور جو ہمارے آباء و اجداد یعنی جو ہم سے پہلے گزر چکے، جنہوں نے قرآن کی تفاسیر لکھی، تمہیں اس کے سوا اور کوئی بات نہیں ملے گی کہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ محض ان کی سطریں یعنی محض قصے و کہانیاں ہیں جو قرآن کے نزول سے پہلے گزر چکے، یہ مسئلے نہیں ہیں، یہ اساطیر الاولین ہیں۔ اس طرح آپ اگلی آیت میں دیکھیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ اور جب کہا جاتا ہے ان کو کیا ہے جو اتارا تھا تمہارے رب نے، آگے سے جواب دے رہے ہیں اساطیر الاولین، یعنی جب ان کو یہ کہا جاتا ہے، ان سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ بتاؤ اس قرآن میں اللہ نے کیا اتارا، یہ جو قوم نوح کے واقعات ہیں، یہ جو قوم عاد کے واقعات ہیں، یہ جو قوم سمود کے واقعات ہیں، یہ جو قوم شعیب، قوم لوط، آل فرعون وغیرہ کے واقعات ہیں، بنی اسرائیل کا ذکر کیا گیا، یعنی قرآن میں جو گزشتہ ہلاک شدہ اقوام، گزشتہ لوگوں کا ذکر کیا گیا، اس قرآن کے نزول سے پہلے کے لوگوں کا ذکر کیا گیا، یہ سب کا سب کیا ہے؟ تو آگے سے ان کی طرف سے یہی جواب آئے گا، یہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ اساطیر الاولین ہیں، یہ تو پہلے لوگوں کی محض سطور ہیں، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں، یہ تو ان کے قصے و کہانیاں ہیں۔ پھر اس طرح اگلی آیت میں دیکھیں، سورہ انفال کی آیت نمبر 13، وَإِذْ تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ اور جب ہمارا بھیجا ہوا رسول تلاوت کر رہا ہے ان پر ہماری آیات، یعنی ہماری آیات کو کھول کھول کر واضح کر رہا ہے، تو آگے سے ان کا یہ رد عمل آتا ہے، تحقیق سن چکے ہم، اگر ہمارا قانون ہوتا یعنی اگر یہی دین ہوتا ہمارے نزدیک تو ہم اس کے لیے یعنی دین کے لیے بالکل ایسے ہی کہتے جو تم کہہ رہے ہو، یعنی ہمارے نزدیک دین یہ نہیں ہے جسے تو دین کہہ رہا ہے، اگر ہم بھی اسے ہی دین سمجھتے جسے تو دین کہہ رہا ہے تو ہم بھی یہی سب کہتے جو تو کہہ رہا ہے کہ یہ مسئلے ہیں، نہیں ہے یہ مگر اساطیر الاولین، یعنی یہ قرآن میں جو کچھ بھی گزشتہ لوگوں کے بارے میں آیا ہے اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ دین نہیں ہے، یہ تو محض اولین کی سطریں ہیں، یہ تو قرآن کے نزول سے پہلے جو لوگ گزر چکے ان کے قصے و کہانیاں ہیں، ان سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ ناظرین، آپ پر یہ بات بالکل کھول کر واضح ہو چکی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اساطیر الاولین نہیں بلکہ اس قرآن میں مسئلوں سے، اس قرآن کے نزول سے لے کر الساعۃ کے قیام تک کی تاریخ بیان کی۔ آپ ہر لحاظ سے بالکل واضح طور پر یہ جان چکے ہیں کہ اس قرآن میں اساطیر الاولین نہیں ہے بلکہ مسئلے ہیں۔ جہاں قوم نوح کا ذکر کیا جا رہا ہے تو وہ اصل میں قوم نوح نہیں بلکہ موجودہ قوم یعنی دنیا میں آباد موجودہ لوگ ہیں جن کا ذکر کیا جا رہا ہے قوم نوح کی مسل سے، کیونکہ قوم نوح تو اولین میں سے تھی، اولین کو سلف کر دیا گیا، اور نہ صرف سلف یعنی گزرے ہوئے کر دیا گیا بلکہ انہیں مسل کر دیا گیا آخرین یعنی بعد والوں کے لیے۔ جہاں قوم نوح کے الفاظ آئے ہیں تو وہاں اصل میں ذکر ان کی مسل موجودہ قوم کا ہے۔ اسی طرح قرآن میں جہاں جہاں اولین کا ذکر آیا ہے تو وہاں اصل میں ان کا ذکر نہیں، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم شعیب یا آل فرعون کا ذکر نہیں، امت بنی اسرائیل کا ذکر نہیں، بلکہ وہ تو تمہاری ہی تاریخ بیان کر دی گئی تھی مگر مسئلوں سے۔
جہاں جہاں امت بنی اسرائیل کا ذکر آتا ہے تو وہاں اصل میں بنی اسرائیل کا ذکر نہیں کیا جا رہا، بلکہ بنی اسرائیل کو تو سلف یعنی گزرے ہوئے کر دیا گیا، اور انہیں نہ صرف گزرے ہوئے کر دیا بلکہ مسل کر دیا بعد والوں کے لیے۔ تو ذرا غور کرے، امت بنی اسرائیل تو سلف ہو چکی، اور ان کی مسل کون سی امت ہے؟ ان کے بعد کون سی امت آئی؟ ان کے بعد کون ہیں جنہیں امت بنایا گیا؟ جو ان کے بعد والی امت ہے۔ ناظرین، جن کو سلف یعنی گزرے ہوئے کر دیا، ان کو صرف گزرے ہوئے نہیں بلکہ مسل کر دیا بعد والوں کے لیے۔ یعنی جو بھی اس قرآن کے نزول سے پہلے اس دنیا میں آئے وہ نہ صرف گزرے ہوئے ہو گئے بلکہ انہیں مسل کر دیا اس قرآن کے نزول سے لے کر آج سات کے قیام تک کے لوگوں کے لیے۔ اس لیے اس قرآن میں جہاں بھی گزشتہ ہلاک شدہ لوگوں کا ذکر ہو رہا ہو، اس قرآن میں جہاں بھی گزشتہ لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہو، وہ اصل میں ان کا ذکر نہیں ہے۔ وہ اصل میں ان کا ذکر کر کے آپ کو ان کے قصے کہانیاں سنانا مقصد نہیں ہے، بلکہ وہ تو اس قرآن کے نزول سے لے کر سات کے قیام تک کی تاریخ بیان کی جا رہی ہے، مگر مسلوں سے۔ اصل میں ذکر گزرے ہوئوں کا نہیں بلکہ بعد والوں کا کیا گیا۔ ذکر اس قرآن کا نزول سے پہلے والوں کا نہیں بلکہ ذکر تو اس قرآن کے نزول سے لے کر سات کے قیام تک آنے والوں کا کیا گیا۔ جیسے کہ جہاں بھی قوم نوح کا ذکر آتا ہے تو وہ قوم نوح کا ذکر نہیں کیا جا رہا، اصل میں موجودہ قوم کا ذکر کیا جا رہا ہے، قوم نوح کی مسل سے۔ وہ اصل میں ذکر موجودہ قوم کا ہے، اور اگر اس کے باوجود بھی کوئی یہ کہتا ہے کہ وہاں قوم نوح کا ہی ذکر کیا جا رہا ہے، اس کا موجودہ قوم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، تو اس کا مطلب وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ قرآن میں مسئلے نہیں بلکہ اساطیر الاولین ہیں۔ ایسا ہی قرآن میں جہاں جہاں امت بنی اسرائیل کا ذکر کیا گیا وہاں اصل میں ذکر امت بنی اسرائیل کا نہیں بلکہ امت بنی اسرائیل کو تو سلف کر دیا گیا، اور جنہیں سلف کر دیا گیا نہ صرف سلف بلکہ انہیں مسل کر دیا بعد والوں کے لیے، اس لیے وہاں اصل میں ذکر امت بنی اسرائیل کی مسل اس موجودہ امت کا کیا جا رہا ہے۔ السلام علیکم۔ یہ ایک چھوٹی سی کلپ جو ہم نے نبا 7 ٹی وی کی ڈاکومنٹری سے لی ہے، جس ڈاکومنٹری میں قیامت کے تمام موضوعات پر علم و حکمت سے بات کی گئی ہے۔ آخر کون ہیں نبا 7 ٹی وی والے؟ نبا 7 ٹی وی والے وہ ہیں جنہوں نے کافی لوگوں پر اسلام کا علم اور صراط المستقیم کی پہچان واضح کی ہے، اور پوری امت میں اختلافات ختم کر دیے اور ایک حق کی دیوار کھڑی کر دی۔ تو حق کو جاننے کے لیے آج سے ہی دیکھیں نبا 7 ٹی وی کی ڈاکومنٹری اس ویڈیو کی ڈسکرپشن یا کمنٹ سیکشن میں دی گئی لنک میں جا کر، اور نبا 7 ٹی وی کو فیس بک پر فالو کرنے کے لیے اس لنک میں جائیں، facebook.com/naba7int